اللہ رب العالمین کے لیے ہے درود و سلام و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بہت دنوں سے یہ تقاضے بھی تھے لیکن ستارے ہمارے مل نہیں رہے تھے، چنانچہ ایم بی ٹی کے اسپوکس پرسن جن سے ہمارے بڑے قریبی مراسم ہیں، بڑے قریبی تعلقات ہیں، جناب امجد اللہ خالد صاحب، اور ان کی خدمات کو میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اس لیے کہ جو لوگ عوام کی خدمت کرتے ہیں، ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا کے اندر بھی اجر دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے بڑا مقام۔ تو اس اعتبار سے اب اس کو زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، آپ لوگ یہ خدمات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آج کے ان حالات میں جو بات میرے ذہن میں آ رہی ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور محترم سے سمجھیے کہ توجہ بھی چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ملت اسلامیہ جن حالات سے گزر رہی ہے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بھی بہت خراب حالات سے یہ ملت نکل کر آئی ہے۔ آج کے حالات میں ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم کبھی مایوس نہ ہوں، نا امید نہیں، اقبال اپنے کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساخت۔ اور جس دن اس کی زرخیزی کا اندازہ کرائیں گے کہ کتنی صدیاں گزر گئیں لیکن ملت اسلامیہ کے عزائم کو کوئی طاقت خرید نہیں سکی۔ کئی طوفان آئے، ایران کے اکاسر آئے، عراق کے کلدانی آئے، مسلمانوں کے جہاں کش مجاہد آئے، ہر ایک کی کھیل کی باری آئی تو انہوں نے ہماری ہڈیوں کے گاروں پر اپنی شبستانوں کی تعمیر کی، اس کے باوجود یہ ملت ابھی تک ہے۔ تو ہم موجودہ حکمرانوں کو بھی یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ تم کئی ایک اعتبار سے اگر چاہتے ہو کہ ہمارا نام مٹا دیں تو پھر یہ سن لو کہ باطل سے دبنے والے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اور اگر کئی بار کریں گے، چاہے وہ آپ کسی اعتبار سے بھی وقت ترمیمی بل کے تعلق سے ہو یا پھر کسی اور ذرائع کے اعتبار سے ہو، یہ بات سن لیجئے کہ ہم کبھی تم سے دبنے والے نہیں ہیں، کبھی تم سے معافی مانگنے والے نہیں ہیں۔ معافی مانگنے کی تاریخ تو تمہاری رہی ہے، تم نے ہر موڑ پر معافی مانگی ہے، تم نے گھٹنے ٹیکے ہیں اور ہم نے لوگوں کو اپنے گھٹنوں کے بل جھکایا ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ میں کوئی زیادہ بات کہنا نہیں چاہتا، یہ ان حالات کے اندر کہ موجودہ حالات میں کبھی بھی کسی اعتبار سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا دشمن تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھنا چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں تم اپنے چہروں پر مسکراہٹ پیدا کرو، یہ وصول ہے، یہ زندہ رہنے کا وصول ہے کہ اپنے دشمن کو خوش نہ رکھو۔ آپ کو جن لوگوں نے حج کیا ہے، جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ رمل ہوتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ دشمن کے سامنے اپنی کمزوری مت دکھاؤ۔ لوگوں کے پیٹ پر اور پیٹ پر پتھر بندھے ہیں لیکن چلنے کی جو ادا تھی وہ اس اعتبار سے تھی کہ ہم کسی سے دبنے والے نہیں ہیں۔ یہی کچھ کیفیت ہندوستان کے موجودہ حالات میں آپ سے متقاضی ہے کہ اپنے دشمن کے سامنے کبھی بھی ہتھیار ڈالنے کی بات مت کرو۔ یہ لوگ آتے رہیں گے، لوگ جاتے رہیں گے، ہم نے کئی زمانے دیکھے ہیں، آئندہ ان کی کیا حالت ہونے والی ہے ابھی وقت بتائے گا۔ ابھی تو صرف 230 پر آ کر ٹکے ہیں، آئندہ آنے والے حالات بتاتے ہیں کہ ان کی یہ حکومتیں باقی رہنے والی نہیں ہے۔ میں اس موقع پر آپ تمام حضرات کا جنہوں نے یہ موقع دیا ہے ان کا شکر گزار ہوں، اور اس اعتبار سے اس امید کے ساتھ آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ ہم امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور وہ امید یہی ہے ہمارے امجد اللہ صاحب کہ اے آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے آنے والے کل کا خواب، عالم نو ابھی پردہ تقدیر میں ہے، میری نظر میں اس کی سحر بے حجاب، اٹھا دوں پردہ اگر چہرہ افلاک سے، لانا سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے فرنگی طاقتوں کو یہاں سے بھگایا، تمہاری ان کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس قوم سے ٹکرانے کی ہمت مت کرو، جس دن تم ٹکرا لو گے تمہیں تمہاری اوقات کا اندازہ ہوگا۔ یہ چند پیغام تھا میں نے اس موقع پر کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ امجد اللہ صاحب کی موجودگی شاید آج کے اس پروگرام کے سلسلے میں ہم کو مزید تقویت دے گی۔ ماشاءاللہ، یہ تھے عبدالعزیز صاحب ایم پی جے کے صدر۔ اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، ہمارے ائمہ موجودین بہت سارے روزہ رہتے ہیں، شادی کا جو اہتمام چلتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کا اور پھر شہر کا بھی ہے، پھر اور جو سلسلہ بھی مصروفیت ہوتی ہے۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ڈائریکٹ جیسے میں
हमारे अहमदुल्ला खान खालिद तर्जुमान मजीद बचा तहरीक को मैं जो है सो अपना भाई दे रहा हूँ।